وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے، انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ سوال ہے، بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ سوال ہے، ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ جواب ہے مسلمہ قذاب کے خلاف۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کہاں بھیجا تھا؟ جواب ہے فلسطین میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے، حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے، اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال ہے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا میں سر کے بال تراشے۔ جواب ہے، حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کس نبی کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ نو ہجری میں۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے، اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے، جنگ تبوک۔ سوال ہے، اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے، کافروں کے لیے۔ انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ سوال ہے، بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے، بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟
जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में मशहूर तरीन वाकया कौन सा पेश आया? जवाब है असहाबे फील का वाकया। सवाल है हदीस की रूह से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब है दुनिया आखिरत की खेती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? दस मुहर्रमुल हराम को। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को खरीद कर आजाद कर देने वाली शख्सियत कौन थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन है? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? शाम में। खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? 1000 गज। सवाल है दज्जाल को कौन कत्ल करेगा और दज्जाल किस जगह कत्ल होगा? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के करीब बाबुल्लाह बस्ती में कत्ल करेंगे। सवाल है सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। तूफान नूह का आगाज किस मस्जिद के सहन से हुआ? मस्जिद कूफा। कुरान पाक की वो सूरत कौन सी है जो कि पूरी की पूरी दुआ भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है? सूरह फातिहा। कयामत की निशानियों में किस जगह से आग निकलेगी? यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। किस सहाबी ने ईमान लाने के बाद नजर उठाकर कभी ना देखा? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ईमान लाने के बाद कभी नजर उठाकर ना देखा, इसलिए इनको कामिलुल हया कहा जाता है। किस तरीके से दुआ मांगने से यकीनन औलाद मिलती है? रोजाना फजर, असर और इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पर ही ये दुआ पढ़नी है। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार, तू अता फरमा अपनी जानिब से नेक औलाद, तू ही दुआ सुनने वाला है। इस दुआ के तर्जुमे को जहन में रखते हुए अल्लाह पाक से दुआ की जाए। बेशक दुआ को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। सवाल है मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब है क्योंकि वो मक्का हज्जाज से बहुत फासले पर है।
سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔ عورت کے جسم کے کس حصے کو آگ نہیں لگتی؟ ریڑھ کی ہڈی کو۔ سوال ہے ابراہہ نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے اس نے ایک عالیشان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ سوال ہے اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک منا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر ذریعہ معاش کے طور پر کن کن پیشوں کو اختیار کیا؟ کھیتی باڑی، کپڑا سازی، آٹا پیسنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे शहीद किया गया? सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को नेज़ा मार कर शहीद किया गया। दज्जाल कहाँ मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। सवाल है, जमजम का बंद कुआं किसने खोलकर जारी किया था? जवाब है हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। सवाल है, सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है? जवाब है, इन नमाजों की 3 रकतें नहीं होती। कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज्यादा अफजल है या बगैर देखे? देखकर कुरान पाक पढ़ना ज्यादा अफजल है। सवाल है, कौम समूद का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 23 मर्तबा। किस ज़ौजा मुतहरा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शिकायत पर। सवाल है कि सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने नजाशी के सामने तकरीर की? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, किस नबी के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन किस तरह बनाया गया? जवाब है 3 सूती कपड़े का कफन बनाया गया जो सहूल गांव के बने हुए थे। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा किस दिन किया था? इमाम सद्दी ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाजरा और मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा।